یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل، دیکھتے رہیں احساس نیوز۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک پاکستانی کے بارے میں بڑی عجیب و غریب، ویسے تو بدنامی والی ویڈیو ہے، لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ جو یورپ میں قوانین نرم ہیں اس سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ ناجائز فائدہ جب مسلسل اٹھایا جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ پھر قانونی چینج کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ایک پاکستانی کہانی سنائیں گے جو بہت زیادہ شرابی ہے، اور شراب نوشی کی وجہ سے ہی میرا خیال ہے اس کا گھر بھی اجڑ گیا ہے، بیوی اور اس کا جو بچہ ہے وہ بھی اس سے الگ ہے، اور 2-3 سال سے 4 سال سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ وہ برطانیہ میں اسائلم پر تھا، جی ہاں، برطانیہ میں اسائلم پر تھا، اور اسائلم کے دوران ہی اس نے شادی کی ہوگی، ایک بیٹا بھی اس کا پیدا ہو گیا، لیکن اس کی بری عادت ہے کہ وہ بہت زیادہ مے نوشی کرتا ہے، اور مے نوشی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جو ہے جو بالکل ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر اس نے ان کو کچھ میسیجز بھی کیے ہیں، اور 1-2 لڑکیوں پہ اوپر جو ہے نا اس نے دست درازی کی بھی کوشش کی ہے۔ تو اس پہ وہ کئی بار پکڑا گیا ہے، وارننگ دے کے چھوڑا گیا ہے، پھر ایک لڑکی کے ساتھ اس نے زیادہ دست درازی کی کوشش کی تو 18 ماہ وہ جیل میں بھی رہا ہے۔ تو اب جو ہے برطانوی وزارت داخلہ نے اس کو ڈپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کی پاکستانی کی عمر تقریباً 30 سال ہے، تو اس نے ڈپورٹ کرنے کا اس کا حکم آ گیا تھا، لیکن اس نے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کیا بنیاد بنا کر اس فیصلے کو چیلنج کیا، اور پھر برطانوی عدالت بھی آپ دیکھیں کہ ان کے قوانین کتنے نرم ہے کہ انہوں نے اس کو رعایت بھی دے دی۔ اس نے کہا جی میں شراب بہت پیتا ہوں، اور پھر یہ میرے پہ جو الزام لگ گیا اور مجھے جو سزا ہو گئی ہے کہ میں جو ہے وہ کم عمر بچیوں پہ حملے کی کوشش کرتا ہوں، انہیں درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ بات بھی پاکستان میں میرے گھر والوں کو اور میرے گاؤں میں پتہ چل گئی ہے، تو اب اگر آپ مجھے پاکستان بھیجیں گے نا تو وہ مجھے جو ہے وہاں پر، کیونکہ میں شرابی بھی ہوں اور میرے پہ یہ الزام بھی ہے، تو وہ تو پاکستان کا معاشرہ تو بڑا سخت ہے، تو وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہاں تو میری جان کو خطرہ ہوگا، میرے انسانی حقوق کا خطرہ ہوگا، مجھے تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ تو برطانوی عدالت نے اس کی یہ بات مان لی کہ ہاں جی اچھا۔ دوسرا بھی موقف اس نے اپنایا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے اور میری ایک سابقہ بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو عدالت نے وہ بات تو نہیں مانی۔ عدالت نے کہا کہ تمہارا اور بیٹے کا آپس میں کوئی 2 سال سے کوئی تعلق کا ثبوت دکھاؤ، تو آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، ظاہر انہوں نے اس کو عملی طور پر اس سے تعلق ختم کیا ہوا ہے، تو انہوں نے عدالت نے وہ تو بات مسترد کر دی، لیکن اس بنیاد پر اس کی ڈپورٹیشن روک دی ہے کہ جی یہ شرابی ہے، اور پھر اس کے اوپر جس طرح کا الزام ہے اور جس طرح کی اس کو سزا ہوئی ہے، تو پاکستان میں اس کے انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور اس پر تشدد کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو یورپی انسانی حقوق کا کنونشن ہے اس کے تحت جو ہے کیونکہ اس کی وہاں جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا اسے ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ 18 ماہ کی جیل بھی کاٹ چکا ہے، اور ایک ایسے سنگین جرم میں جو کسی کم عمر بچی پہ حملہ کرنے کی کوشش میں، لیکن اس کے باوجود برطانوی جج نے اسے جو ہے برطانیہ میں رہنے کی اجازت دے دی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ شرابی ہے اور اس پہ یہ الزام ثابت ہو چکا ہے تو پاکستان میں اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہوم آفس نے کہا ہے کہ جی کسی مجرم کو برطانیہ میں نہیں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ اس معاملے کو اگلی بڑی عدالت میں چیلنج کریں گے، لیکن وہ چیلنج کریں گے اور پھر جو بھی فیصلہ ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے یہ بندہ، یہ پاکستانی صرف شرابی ہونے کی وجہ سے اور اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے اپنی اسائلم، فی الحال اسائلم تو نہیں بھی تو کم از کم ڈپورٹیشن بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔